वालेकुम जी, वेलकम टू एमएस वर्ड। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा नावल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जी। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 8, पिया खान। और इसके मुकम्मल एपिसोड्स जो है यहाँ पर आपको मिल सकती हैं ऑडियो फॉर्म में, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नावल हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाबा सुने, माही सुल्तान साहिब के पास आती बाहर लाउंज में सोफे पर बैठी थी। कहो बेटा, सुन रहा हूँ मैं। वो अखबार उठाए बैठे हनूज अखबार में मसरूफ़ से बोले। आप सच में मेरी शादी अपने सर से कर देंगे? माही का अंदाज हैरत ज़दा सा था। बेटा, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही तुम्हारी शादी मैंने सिकंदर से कर देनी है, बस ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि तुम चाहती हो उससे शादी करना या फिर नहीं, क्योंकि एक न एक दिन सिकंदर ना सही तो किसी और के साथ भी तुम्हारी शादी होगी। सुल्तान साहिब ने उसे समझाया और बताया था कि मर्ज़ी उसकी ही होगी, लेकिन आज नहीं तो कल शादी उसने किसी न किसी से तो करनी है ना। तो क्या बाबा, आप मुझे इस घर से भेजना चाहते हैं? माही की आंखों में आंसू छलके थे। बेटा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, सुल्तान साहिब उसको सीने से लगाए बोले थे। लेकिन आपको मेरी शादी करने की जल्दी है, माही रोनी सूरत करते बोल रही थी। तो क्या नहीं होनी चाहिए जल्दी? एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए फिक्रमंद नहीं होगा तो कौन होगा? तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, लेकिन जानती हो तुम 20 साल की हो गई हो, और हम मिडिल क्लास लोगों को पता है लोग क्या कहते हैं। वह कहते हैं लड़की इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी का कब सोचोगे? लड़की ही में ही कुछ होगा जो उसकी शादी नहीं हो रही। ऐसी बातें इस ज़माने वाले करते हैं। मैं तुम्हें इन ज़माने वालों की बातों से बचाना चाहता हूँ। मेरी जगह तुम्हारी माँ होती, वो तुम्हें ये सब ज़रूर बताती, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर। सुल्तान साहिब समझाते लंबी सांस लेते खामोश हुए थे। माही अपने सर को उठाए सुल्तान साहिब को देखने लगी। बाबा, फिर आप क्या चाहते हैं? माही खामोश रहती अपने चेहरे पर आए आंसू साफ किए पूछने लगी। मैं बस तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ, सुल्तान साहिब उसके सर पर हाथ रखे बोले थे। बाबा, मैं तैयार हूँ सिकंदर से शादी के लिए। माही अच्छी बेटियों की तरह रजामंदी देते ही सुल्तान साहिब के सीने से लगी थी। उसने एक अच्छी बेटी होने का सबूत दे दिया था। सन्नान सिकंदर से बात करते घर आया था। उसका दिल अब हल्का हल्का सा हुआ था। अभी वो लॉन से होते अपने कमरे में जाता, पानी की तलब उससे लगी थी। वो किचन में गया था। अंदर खड़ी वो हसीना कुछ देखने में मसरूफ़ थी। सन्नान ने अंदर आते ही फ्रिज खोला और उससे पानी की बोतल निकाली थी। हानिया अपने पीछे होती आहट पर मुड़ मुड़ कर देखने लगी। सन्नान जो पानी को गिलास में डाल रहा था, उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकता था, लेकिन उसने देखा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से सुबह से छुप रहे थे, जाने क्यों। गलती दोनों की नहीं थी, लेकिन दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा से थे। आप मुझसे छुप रही हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स फील करें। आपको पता है मैं क्यों छुप रही हूँ? हानिया नज़रें उठाए उसको देखने लगी, जबकि सन्नान ने गिलास को शेल्फ पर रखा था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। वो आपके लबों ने मेरे होंठों को छुआ है। हानिया जल्दी जल्दी में वापस वही बात दोहरा गई थी जिससे खुद पीछा छुड़ा रही थी, जबकि सन्नान के लब पर खुद ही मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो लम्हे की भी देर के बगैर छुपा गया था। लेकिन उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फिर बोला, शायद तुम जानती हो तुम्हारे बाल मेरी शर्ट में फंस गए थे, और मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब नहीं आया था, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हानिया अपनी उंगलियों को मरोड़ती बोल रही थी। ये तुम तमहीद बांध कर बात क्यों करती हो? सीधे से कह दो, मैं समझ जाऊंगा। मैं आज तक किसी के इतने करीब नहीं गई, हानिया ने बताया था। नहीं, मैं तो जैसे हर लड़की के साथ ये सब करता फिरता हूँ। सन्नान को गुस्सा आया था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, हानिया गड़बड़ाई थी। अच्छा अच्छा, रिलैक्स। अम्मी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, अभी गई हैं, हानिया ने जल्दी से बताया था। ठीक है, मैं भी ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। अगर चाय मिल जाएगी तो मेहरबानी होगी। अम्मी मुझे देती हैं, लेकिन आज वो कमरे में है तभी तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन तुम हमारे यहाँ मेहमान हो, अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम छोड़ो, अम्मी को कह देता हूँ। सन्नान उसको बोलते किचन से बाहर निकलने लगा। मैं बना देती हूँ, अब ऐसी भी बात नहीं, आपने मुझे अपने घर में रखा है, यही बहुत है। अब मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊँगी, हानिया ने दलील पेश की थी, और चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया था। सन्नान ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे फिर भी शर्मिंदगी हुई थी।
وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ سکندر دوبارہ بھی جان کے کمرے میں آیا تھا، تب تک وہ سو چکی تھی۔ آخر اتنی رات گئی، ان کو جاگنے کی عادت نہیں تھی۔ سکندر کمرے کے دروازے کو ہلکے سے بند کیے اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی شوز اتارنے لگا، تبھی موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ سلطان کا نمبر جگمگاتے دیکھا۔ آج پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا، کہیں ماہی کا جواب انکار نہ ہو۔ یہی سوچتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن پھر خود کو ریلیکس کر رہا تھا کہ کیا پتہ جواب ہاں میں ہی ہو۔ موبائل اٹھائے اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہاں کہو، لہجہ ایک دم سنجیدہ تھا، جیسے ابھی سلطان کو کوئی آفس کی بات کرنی ہو۔ تم نے مجھ سے کوئی سوال کیا تھا آج صبح، سلطان صاحب سکون بھرے لہجے میں بولے تھے۔ جانتا ہوں، جس پر تم نے کہا تھا کچھ وقت چاہیے۔ جواب دینے کے لیے ماہی کی رضامندی ضروری ہے۔ سکندر نے صبح کی بولی ہوئی بات رٹی رٹائی بتائی تھی۔ ٹھیک کہا، ماہی راضی ہے اس شادی کے لیے۔ سلطان کے بتانے کی دیر تھی کہ سکندر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یعنی میں کل بھی جان کے ساتھ آپ کے گھر آ جاؤں؟ سکندر کے یوں جوش سے بولنے پر اور فوراً تم سے آپ کے رشتے پر آتے دیکھ سلطان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، آ سکتے ہو تم، سلطان صاحب نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ کے گھر آ رہا ہوں شام میں، سکندر نے بتایا تھا۔ ویسے یہ بتاؤ سکندر، سلطان صاحب اس کی بات کاٹتے کچھ پوچھنے کے لیے بے چین تھے۔ جی کہیں، سکندر کی پل بھر میں مسکراہٹ غائب ہوئی تھی کہ وہ اس رشتے سے منع ہی نہ کر دیں۔ اچانک تم مجھ سے آپ سے کیسے بات کرنے لگے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اتنے احترام سے سلطان صاحب نے پوچھ ہی لیا جو ان کو پوچھنا تھا۔ ارے آپ اب میری ہونے والی بیوی کے بابا ہیں اور میں آپ کا ہونے والا داماد، تو اب یوں تو طرح سے بات کرتے ہوئے اچھا تھوڑی لگوں گا۔ اب آپ کریں مجھ سے ایسے ویسے بات، ویسے بھی میں آپ سے چھوٹا ہوں اور آپ میرے بڑے ہیں، سکندر انتہائی ادبی بچے کی طرح جواب دیتے سلطان صاحب کو حیران کر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رکھتا ہوں کال، بس یہی کہنے کے لیے کال کی تھی۔ سلطان صاحب کال کاٹنے ہی لگے تھے کہ سکندر پھر بولا، ایک اور بات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ ماہی کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی نا آپ نے؟ وہ اپنے دل سے راضی ہے اس رشتے کے لیے؟ سکندر کے دل میں جانے خوف ٹھہرا ہوا تھا۔ ہاں وہ راضی ہے، کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ میری بیٹی ہے، جانتا ہوں اس کی زندگی ہے، اور اپنی بیٹی پر زبردستی کر کے میں اس کی زندگی کو قید نہیں کر سکتا۔ اس کی رضامندی ہے تبھی کال کی ہے میں نے۔ سلطان صاحب نے اس کا ڈر ختم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا آپ سے۔ سکندر ریلیکس ہوا تھا۔ اچھا اب کال کاٹ رہا ہوں اور کل آ جانا شام میں۔ سلطان صاحب اس کو شام میں آنے کی تاکید کرتے کال کاٹ گئے تھے، جبکہ سکندر کل صبح اٹھتے ہی بھی جان سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ ان کو بتانا چاہتا تھا ان کے سکندر کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ دکھتی کیسی ہے جانتا نہیں ہے، لیکن سکندر کی ماہی ہے بہت خوبصورت، اس کی سیرت بہت خوبصورت ہے۔ وہ واش روم سے نکلتے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، بالوں سے نکلتے پانی کی بوندیں اس کے چوڑے سینے پر گر رہی تھیں۔ مضبوط جسامت، چوڑا سینہ، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، کاٹ دار لب اور ان کے اوپر مونچھیں پیشانی پر پڑتے بل اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہانیہ جو چائے لے کر اوپر آئی تھی، بغیر دروازہ نوک کیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی سامنے کھڑے سنان کو شرٹ لیس دیکھ کر اس نے نظریں جھکائی تھیں، جبکہ ہاتھ میں کپکپاہٹ شروع ہوئی تھی۔ صدا کی ڈرپوک ہانیہ اچانک کپکپانے لگی تھی۔ تم یہاں؟ سنان اس کو اچانک یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آج پہلی بار سنان کے کمرے میں اس کی ماما کے علاوہ کوئی لڑکی آئی تھی، اور وہ تھی ہانیہ۔ آپ شرٹ پہن لیں، ہانیہ ڈرتی ڈرتی بولی۔ دروازہ نوک کر کے آتے ہیں کسی کے کمرے میں، پتہ نہیں ہے؟ سنان نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ میں یہ چائے لائی ہوں۔ ہانیہ ہاتھ میں پکڑی چائے کی طرف اس کا دھیان دلانے لگی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ سنان اس کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کو خود کے قریب آتے دیکھ ہانیہ کے ہاتھ اور زور سے کپکپائے تھے۔ میرے شرٹ نہ پہننے سے تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ سنان کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نظر جھکائے بولی۔ کس سے؟ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ سنان حیرت سے منہ کھولے اس کے اور پاس آیا تھا۔ نہیں، اپنے بال اور آپ کی شرٹ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ہانیہ کی بات سنتے اس کو احساس ہوا تھا وہ کیوں ڈر رہی ہے۔ پہلے ہی وہ شرٹ لیس اس کے سامنے بڑے فخر سے کھڑا تھا، اور اس کے خراب ہوتی حالت دیکھ شرمندہ سا ہوا تھا۔ دور ہٹتے اس نے فوراً شرٹ پہنی تھی۔ ہانیہ کے لیے اب اپنی نظر اٹھانا آسان ہوا تھا۔
اسے یہاں رکھ دو۔ سنان نے کمرے میں موجود ٹیبل پر چائے رکھنے کو کہا تھا۔ ہانیہ چائے کو ٹیبل پر لے جاتے رکھ کر مڑی تھی۔ کمرے میں موجود کارپٹ پر اس کا پاؤں پھنسا جس سے وہ سیدھا سنان کے سینے پر گری تھی، اور سنان اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا تھا تبھی سیدھا بیڈ پر گرا تھا۔ اب کچھ یوں حال تھا، سنان کے اوپر ہانیہ موجود تھی، جبکہ سنان کا چہرہ اس کے گھنے بالوں کے پیچھے اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن ہانیہ کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اٹھنا چاہا لیکن وہ پھر اس کے سینے پر آ گری تھی۔ سنان نے اسے کندھوں سے پکڑا تھا، پہلے خود کھڑا ہوا، پھر اس کو زمین پر کھڑا کیا تھا۔ واقعی میں تمہارے ہاتھ پاؤں بال سب کو مجھ سے الجھنے کا بہت شوق ہے، سنان شریف لہجے میں بولتے اس کی اور اپنے بیچ دوستانہ ماحول بنائے بول رہا تھا۔ ہانیہ بس مسکرا ہی سکی تھی۔ ہانیہ کا کیا سچ ہے سنان نہیں جانتا تھا، لیکن وہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی خاموش کیوں رہتی ہے اور اتنی ڈری ہوئی کیوں رہتی ہے، جبکہ سکندر ماہی سے شادی کے لیے بہت خوش تھا۔ جی تو ریڈرز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا کریکٹر زیادہ اچھا لگا، اور اپ کمنگ ایپیسوڈس کے لیے ایم ایس ورڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ایپی کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔